طاقت ایک مبہم لفظ ہے۔ اس کے معنی صرف استعداد یا قدرت کے ہی نہیں، اس کا مفہوم خوف پیدا کرنا بھی ہے، اور اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ لا خوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ طاقت کا معنی موقع محل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ ہم جس شے سے خوف زدہ ہوں اس کو طاقت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقتور شے جس شے کو خوف زدہ کرتی ہے دراصل خود اس سے خائف ہوتی ہے۔ بچے ماں باپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور جوان ہو جائیں تو ماں باپ ان کو طاقتور سمجھ کر ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور اس طرح طاقت اور خوف اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ طاقت کا استعمال ابتدائے آفرینس سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہم دوسروں کو مجبور کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، مانا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے۔ ہم دلیل کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر یہ طاقت کام نہ کرے تو ہم طاقت کی دلیل استعمال کرتے ہیں۔ ہم طاقتور ہونے کے جذبے کے سامنے بے بس ہیں۔ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی اس خواہش میں ہی گزرتی ہے کہ طاقت حاصل کریں۔ طاقت کا نشہ سب نشوں سے زیادہ ہے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں کیونکہ علم طاقت ہے۔ ہم دولت حاصل کرتے ہیں کیونکہ دولت طاقت ہے۔ ہم تجربات کرتے ہیں کیونکہ تجربہ طاقت ہے۔ ہم حاصل کرتے ہیں کیونکہ اقتدار طاقت ہے۔ ہماری جدوجہد طاقت کی بلند چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ خوبصورت انسان اپنے چہرے کی طاقت پر مست ہوتا ہے۔ حسین چہرہ دوسروں کو غلام بنا لیتا ہے۔ حسن میں بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے ارسطو اس طاقت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں بے شمار طاقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس لیے اس کے پاس بے شمار اندیشے ہوتے ہیں۔ غریب ہونے کا خوف دولت کو بے پناہ طاقت بخشتا ہے۔ بے خوف غریب دولت کے طاقتور صنم قدے کا ابراہیم ہے۔ ہمیں گمنام ہونے کا خوف رہتا ہے، اس لیے ہم ناموری کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ناموری نیک نامی اور بدنامی کے درمیان کہیں بھی ہو ہمیں مجبور کر دیتی ہے۔ جوں جوں انسان کا نام پھیلتا ہے وہ اپنی طاقت کو پھیلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ حاوی ہونا چاہتا ہے، چھا جانا چاہتا ہے۔ اپنی شہرت کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی خیر اور شر کی تمیز سے بیگانہ سا ہو جاتا ہے۔ انسان فتوحات کرتا ہے طاقت کے ذریعے۔ طاقت کے لیے وہ انسانوں کو موت کا خوف دے کر اپنی زندگی کی طاقت منواتا ہے۔ فاتحین عالم تلوار اور آگ کا سہارا لے کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ انسانوں کا قتل عام کر کے ان کے خوف سے اپنے چہروں کو سرخرو سمجھتے رہے ہیں۔ طاقت ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ حسن کی طاقت کے مقابلے میں انسان عشق کی طاقت لاتا ہے، اور طاقت کا کھیل جاری رہتا ہے۔ منوانا اور انکار کرنا ازل سے چلا آ رہا ہے۔ کسی طاقت کا منکر اس کا ابلیس کہلاتا ہے۔ یہی انسانوں کی دنیا میں بھی ہے۔ کسی طاقت سے انکار کرنے والا باغی کہلاتا ہے، شیطان کہلاتا ہے، اور ماننے والا مخلص اور محب کہلاتا ہے۔ بہرحال طاقت ایک عجیب راز ہے، ایک پر اسرار شے ہے جو انسان میں دوسروں سے ممتاز ہونے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ انسان اپنے قد اور اپنی حد سے باہر نکل کر بھی دوسروں کو پست قامتی پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ طاقت کا استعمال انسانی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات پیدا کرتا رہا ہے۔ لوگ اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی عمر اور اپنی عاقبت خراب کر کے بھی دوسروں کو خوف زدہ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ اگر خوف پیدا کرنے کے عمل کو ترک کر دیا جائے تو یہ دنیا نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ ہر ماحول اپنے لیے طاقت کا الگ مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ وہی رہتا ہے لیکن معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا دائرہ بدلتا ہے، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ مثلا اگر استاد شاگردوں پر طاقت استعمال کرے تو اس کے معنی ایک آدھ چپت کے ہوں گے، اور اس طاقت کا استعمال شاگرد کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ استاد کی نیت اصلاح ہے، یہاں طاقت کا استعمال برائے اصلاح ہے۔ استاد کا خوف طالب علم کو علم کی لگن دے سکتا ہے، اور اگر یہ خوف حد سے بڑھ جائے تو طالب علم میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔
طاقت کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو اطاعت کی بجائے بغاوت پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح خوراک جسمانی طاقت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو صحت کی تباہی کی علامت ہے۔ قوموں کی زندگی میں بھی کئی طرح کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ طاقت کے دم سے ہی سماجی اور معاشی نظام کام رکھا جاتا ہے۔ پولیس ایک طاقت کا نام ہے جو مجرموں کو خوفزدہ رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اگر یہ طاقت مجرم اور معصوم کے امتیاز سے آشنا نہ ہو تو یہ طاقت بھی اپنے مبینہ مفہوم سے باہر ہو جائے۔ حکمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور یہ طاقت ہونا چاہیے۔ اس کے دم سے حقوق فرائض کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ طاقت کا ہونا ضروری ہے، اس کا اظہار اور استعمال ضروری نہیں۔ طاقت کا کثرت سے استعمال طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ ماتحتوں میں مرتبے کی عزت اور توقیر کا شعور نہ ہو تو مرتبے کا اظہار بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر ملک اپنے پاس فوج کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس طاقت کے دم سے ہی دشمن خائف رہتے ہیں اور اس طرح قوموں کی آزادی محفوظ رہتی ہے۔ جنگ کی تیاری امن کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر تیاریاں حد سے بڑھ جائیں تو امن کا مفہوم ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ آزادی کا خاتمہ بھی طاقت سے ہوتا ہے۔ آزادی کا مطلب خوف سے آزادی ہے۔ آج کی دنیا عظیم جنگی تیاریوں میں مقید ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی طاقت اس حد تک بڑھا چکے ہیں کہ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کی آزادی کا مفہوم ختم ہو گیا ہے۔ طاقت کے نشے، طاقت کے حصول اور طاقت کے اضافے نے انسان سے آزادی اور آزاد خیالی چھین لی ہے۔ غلامی خوف کا دوسرا نام ہے۔ طاقت جب خوف پیدا کرتی ہے تو آزاد انسان غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ بڑی قومیں جب طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتی ہیں تو اس کا مفہوم مہذب دنیا کی مکمل تباہی کے قریب ہوتا ہے۔ طاقت کی زبان بولنے والے دنیا کو تباہی کے دہانے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ طاقت کے حصول اور طاقت کے اظہار نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ انسان دوسروں کو موت سے ڈراتے ڈراتے خود موت کے منہ میں جا پہنچتا ہے۔ ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقت مسلط ہے جو شاید محسوس نہ ہو، لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ہمارا ہر قدم موت کی طرف ہے۔ سانس کی آری ہستی کے درخت کو مسلسل کاٹ رہی ہے۔ کیا طاقت اور کیا کمزوری، ہم رواں دواں ہیں اپنی آخری منزل کی طرف۔ فاتحین مفتوح ہو جاتے ہیں، طاقتور آخر کمزور ہو جاتے ہیں، خوف زدہ کرنے والے آخر خوف زدہ ہو کر رہتے ہیں۔ انسان اگر محسوس کرے کہ عزت دینے والے نے ہی سب انسان پیدا کیے ہیں اور سب کو زندہ اور آزاد رہنے کا حق ہے تو وہ ضرور اپنے لہجے کو بدل لے۔ طاقت غرور پیدا کرتی ہے اور خوف نفرت پیدا کرتا ہے، اور نفرت حد سے بڑھ جائے تو بغاوت، اور بغاوت طاقت سے ٹکرا کر اسے ختم کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ شیر ایک طاقتور اور خونخوار درندہ ہے، خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیر کے پاؤں کا کانٹا نکالنے والے انسان کے سامنے شیر بھی سرنگو ہو جاتا ہے۔ احسان کرنے والے کی عزت ہے، محبت کرنے والوں کا احترام ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے آزاد ہو جائے، فتوحات کرنے کی خواہش کو فتح کر لیا جائے۔ ہم جتنے قلوب خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ 4 دن کا میلہ ہے، خوش رہنا چاہیے، خوش رکھنا چاہیے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، مان لینا ہی بہتر ہے کہ عزت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا تحفظ اس کی مخلوق کی خدمت سے ہی ہو سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ مخلوق کے لیے زیادہ رحیم ہے، اور جو انسان یا قوم یا ملک مخلوق میں خوف پیدا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب نہیں ہے اس کا مرتبہ حجاب، اس کی طاقت حجاب، اس کی شہرت حجاب، اس کا وجود حجاب۔ فرعون کی طاقت اور انا پرستی بے بس ہو گئی۔ اس انسان کے سامنے جو واحد اور لا شریک
اللہ کی محبت میں عزت اور حقیقی قوت کا لازوال انعام حاصل کر گیا۔